کامیابی والا راستہ ہے اور یہ جنت والا راستہ ہے. اور اس بات کو اچھی طرح ساری انسانیت کو قیامت تک کے لیے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوموں کے اور افراد کے واقعات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکومت دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور داؤد علیہ السلام کو، اور یہ دونوں اپنے حکومت میں رہ کر کامیاب ہو گئے دین کی بنیاد پر. اور اللہ ہی نے حکومت دیا فرعون اور نمرود کو، اور یہ فرعون اور نمرود حکومت میں رہ کر بے دینی کے راستے سے ناکام ہو گئے. اللہ نے ان کو اجاڑ دیا. مال حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اللہ نے عطا فرمایا، اور اتنا مال عطا فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کی وراثت میں تقسیم ہونے کے لیے سونے کی اتنی اینٹیں تھی کہ اس کو وارثوں میں تقسیم کرنے کے لیے کاٹ کر کے وارثوں میں تقسیم کیا گیا تو کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. اتنا مال دے کر اللہ نے ان کو مالداری میں چمکا دیا. اور ان 10 صحابہ میں سے وہ ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. دوسری طرف اللہ نے قارون کو مال دیا، اور اس قارون نے مال میں بے دینی کا راستہ اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال کے نقشے میں رہ کر زمین میں دھسا دیا، اور یہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے. تجارت مہاجرین کے پاس تھی، اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو تجارت میں چمکا دیا. اور تجارت قوم شعیب کے پاس تھی، اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کو تجارت میں رکھ کر اجاڑ دیا. باغات انصار مدینہ کے پاس میں تھے رضی اللہ عنہم کے پاس، اللہ تعالیٰ نے ان کو باغات میں رکھ کر چمکا دیا، اور اتنی برکت مدینہ کے کھجور میں دیا کہ صدیاں بیت گئی ہے اور پوری دنیا کے لوگ کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، لے کر جا رہے ہیں، اور ابھی تک وہ ختم نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ دین کی بنیاد پر اللہ نے ان کو باغات میں رکھ کر کے چمکا دیا. اور قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے باغات میں رہ کر اجاڑ دیا. ایک طرف وزارت حامان کے پاس میں ہی، اللہ نے حامان کو وزارت میں رکھ کر اجاڑ دیا، اور ایک طرف وزارت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ہے، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وزارت میں رکھ کر چمکا دیا. یہ دنیا کے سارے اسباب کا اللہ تعالیٰ نے انجام بیان فرمایا کہ یہ بڑے بڑے اسباب ہم نے دینداروں کو بھی دیے اور بے دینی کو بھی دیے. بے دینی والے بے دینی کے راستے سے ان اسباب میں اجڑ گئے، اور دیندار ان اسباب میں رہ کر دینداری کے راستے سے آباد ہو گئے. اس لیے بنیادی بات سمجھنے کی اور سمجھانے کی ہے کہ اللہ کے یہاں جو سبب بھی جس کو ملا ہے اس میں کامیابی کا راستہ صرف اللہ کا دین ہے. اس لیے میرے دوستو، دعوت اور تبلیغ کے راستے سے محنت کسی ایمان والے کو اس کے کاروبار کے چھوڑانے کی محنت نہیں ہے، یا اس کے گھر کے نظام کو اجاڑنے کی محنت نہیں ہے، بلکہ یہ محنت اس بات کی ہے کہ جو مسلمان جن شعبوں میں ہیں ان شعبوں میں رہتے ہوئے اللہ کے حکموں پر چلنے کی اور نبی کے طریقے پر چلنے کی طاقت پیدا کر لے. جب اپنی نبی کے طریقے پر یہ چل لے گا اور اللہ کے حکم کو اپنے اپنے ان شعبوں پر پورا کر لے گا تو ان شعبوں میں رکھ کر اللہ اس کو کامیاب کر دیں گے. جس طرح عبادت کے راستے سے کامیاب کریں گے ایسا ہی ان مشغلوں کے راستے سے بھی اس کو کامیاب کریں گے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا سچا اور امانتدار تاجر بڑا کام کرتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے، کروڑوں خربوں میں کھیلتا ہے، لیکن امانت داری ہے، سچائی ہے. تو فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے. اس کی تجارت دنیا نہیں ہے، دین ہے. اللہ اس دین کے راستے سے اور تجارت کے راستے سے اس کو یہ اونچا مقام آخرت میں عطا فرمائیں. ایک آدمی کھیتی کرتا ہے اور کھیتی شریعت کے مطابق کرتا ہے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، مخلوق کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، تو فرمایا اس کی کھیتی جب تک ہری بھری ہوتی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور اس کا ثواب کسان کو ملتا ہے. جانور دانہ کھا جائے، چور چوری کر جائے تو فرمایا اس پر کسان کو صدقے کا ثواب ملے گا. اس کے لیے اس کی کھیتی یہ دنیا نہیں ہے بلکہ اس سے اس کی آخرت اچھے سے اچھی اللہ بنائے گا.
ایک آدمی مزدور آدمی ہے، غریب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مصلحت غربت میں رکھی ہے، اس لیے کہ اللہ جانتے ہیں کہ کس کے لیے مال مفید ہے، کس کے لیے غربت مفید ہے۔ کسی کا دین مال کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا ہے کہ اگر مال چلا جائے تو یہ کافر ہو جائے، اور کسی کا دین فقر کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا ہے، اگر ایک کے پاس مال آ جائے تو یہ سرکش بن جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہے اور وہ مٹی میں ہٹا ہوا ہے اپنے بدن کو چھپانے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا اس نے کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ میرے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ اس کے لیے آسانی، اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے اللہ نے آسانی کے اسباب پیدا فرما دیے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ جا رہے تھے، دیکھا ایک بڑا مجمع ہے، اور وہ مجمع ایک دوسرے کے کندھے پر رہ کر اس میدان میں ایک آدمی ہے اس کو دیکھ رہا ہے۔ پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک آدمی نے شراب پی ہے، زنا کیا ہے، قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کون آدمی ہے ایسا؟ فرمایا یہ غریب آدمی ہے جس کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں تھے، جب اس کے پاس مال آیا تو اس میں سرکشی آئی اور یہ سارے جرائم کر کے اس انجام کو یہ پہنچا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ جس کو بھی دیتے ہیں علم اور حکمت سے دیتے ہیں، کسی کے لیے زیادہ ہی مفید ہوتا ہے، کسی کے لیے کم ہی مفید ہوتا ہے۔ لہذا ایک آدمی کو اللہ نے غریب بنایا ہے، روز محنت کرتا ہے، روز کھاتا ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ صبح میں جب مزدوری کے لیے نکلتا ہے اور شام کو مزدوری کر کے واپس آتا ہے، اللہ کے حق کو پہچانتا ہے اور مخلوق کے حقوق کو بھی پہچان کر کے اپنی مزدوری میں چلتا ہے، نہ مال میں چوری کرتا ہے نہ جان میں چوری کرتا ہے، تو فرمایا شام کو اس حال میں واپس لوٹتا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ روز مقدر کی روزی بھی مل رہی ہے اور روز مغفرت بھی مل رہی ہے اللہ کے خزانے سے۔ ایک آدمی حاکم ہے، اللہ نے اس کے نصیب میں حکومت لکھی ہے اور وہ ملک کا بادشاہ ہے یا ملک کے بہت بڑے خطے کا وہ بادشاہ ہے، لیکن انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جبکہ اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا مقام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، انصاف کے ساتھ حکومت کرنے کے نتیجے میں۔ اس کی حکومت دنیا نہیں ہے، اس کا حکومت کرنا دین ہے۔ جس طرح دینداروں کو اللہ نوازیں گے، ایسا اس بادشاہ کو بھی انصاف کی بنیاد پر اللہ نوازیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی ہے، جس ملک میں بھی ہے اور جس مشغلے میں بھی ہے اور جس حال میں بھی ہے، اس حال میں اللہ کے حکم کو سیکھ لے اور نبی کے طریقے کو معلوم کر لے اور اپنے زندگی کے اس شعبے میں رہتے ہوئے اور اس حال میں رہتے ہوئے حکم کی پابندی کے ساتھ جی لے اور طریقے کی پابندی کے ساتھ جی لے، اللہ اس حال میں اور اس سبب میں رکھ کر اس کو کامیاب کر دے۔ یہ محنت اس بات کی ہے میرے دوستو۔ اسی کے ساتھ میرے دوستو، ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کامیابی ملے گی وہ پورے دین پر ملے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں اور دین میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب زندگی میں دین پورا ہوگا تو اللہ کی طرف سے وعدے سارے قرآن میں کیے ہوئے پورے ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کامیابی کے اسباب دنیا میں پیدا فرما کر ان کو کامیاب کر دیں گے۔ اور جب زندگی میں دین ادھورا ہوگا تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی۔ فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے قرآن پاک میں، جو مصیبت بھی تمہارے پاس آ رہی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے غلط کاموں کی وجہ سے آ رہی ہے، اور بہت ساری غلطیاں تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔
فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑا عذاب جو موت سے شروع ہوگا اس سے پہلے دنیا میں چھوٹی چھوٹی تکلیف کی شکلیں ہم پیش کر کے دنیا میں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ اپنی غلط زندگی سے یہ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ بھی ایمان والوں کے حق میں رحمت ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کی توفیق مل جائے۔ اس لیے میرے دوستو دنیا میں جب دین ادھورا ہوگا تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی۔ جو کوئی بھی مصیبت اس وقت میں دنیا میں نظر آ رہی ہے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اور اپنے چھوٹوں بڑوں کے اوپر، وہ سارے حالات دنیا میں جو ہے یہ دین کی کمی کی وجہ سے۔ تو محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والے کی زندگی میں پورا دین آئے اور اپنی حقیقت کے ساتھ آئے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ ہر ایمان والے مرد اور عورت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلام میں اور دین میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو پورا دین پر داخل ہونے کے کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 2 لائن کے احکامات عطا فرمائے ہیں۔ ایک کرنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں اور ایک بچنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ کرنے کے جتنے کام بتائے ہیں ان سارے کاموں کو کرنا، اور جتنی بچنے کی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بچنا، یہ پورا دین ہے۔ اسی لیے علماء یہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آیت اتری ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو اسلام سے پہلے ایک سچے آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے۔ اسلام کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سارے مذاہب کو منسوخ کر دیا اور پوری انسانیت کے لیے ایک ہی دین طے فرمایا، وہ دین اسلام ہے۔ اس مذہب میں جس کو ماننے والے تھے اس میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہوں، اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا حلال ہے، فرض واجب تو نہیں ہے۔ اگر میں نہ کھاؤں تو میرا اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا اور پہلے مذہب کو جس کو میں مانتا تھا اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ ایسے اچھے جذبے سے ایک مباح چیز کو چھوڑ دیا، کوئی فرض نہیں چھوڑا، کوئی واجب نہیں چھوڑا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ایک مباح چیز کو چھوڑ دیا۔ مباح ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کرو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی آواز اب ٹھیک ہو گئی، یہاں پر بھی آ رہی ہے۔ اس پر اللہ کی طرف سے قرآن میں آیت اتر رہی ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کہ اب اسلام کے آنے کے بعد کسی اور مذہب کی طرف، کسی اور تہذیب اور تمدن کی طرف، دنیا کے کسی اور طور طریقوں کی طرف تمہارا للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنا اور اس کو اپنے دل میں پسند کرنا، اللہ اس کو برداشت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم نے دین تمہارے پر پورا اتار دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے دین پورا تمہارے لیے اتار دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمہارے پر تمام کر دیا ہے، اور ہم نے دین اسلام تم کو پسند کر کے دیا ہے۔ اب ادھر ادھر کام جان کی اجازت۔ جو بھی مجمع جاگ رہا ہے کہ سو رہا ہے؟ جاگ رہا ہے، لیکن یہاں پر میں اوپر بیٹھا ہوں نا، مشورے سے مجھے اوپر بٹھایا ہے تو نظر آتا ہے کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات سے ہماری درخواست ہے کہ بھئی آنکھیں کھولیں اور پوری بات سننا ضروری ہے۔ ہر مجلس کا رنگ الگ ہوتا ہے، ہر مجلس میں ضروری باتیں الگ ہوتی ہیں، وہ ساری مل کر اجتماع کے ختم پر کام کی ایک شکل ذہنوں میں بنے گی۔ اور اگر مجلس سے ایسی ضائع ہو گئی تو پھر اخیر میں جا کر جیسا آئے تھے ایسا ہی واپس ہو جائے گی۔ اس لیے ایک بڑے کام کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں اور اتنا بڑا انتظام ایک بڑے کام کے لیے ہے، اور کام یہ ہے کہ ہماری زندگی مقصد پر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں کیوں پیدا کیا، اور مقصد دین ہے، دین کی محنت ہے، عبادت ہے اور دعوت ہے، اللہ کے کلمے کو زندگی میں لانا ہے اور پوری دنیا میں زندہ ہو جائے اس کی محنت ہے۔ یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوئے گا، یہ چینل ہے میرا۔ اللہ نے دنیا میں ہم کو پیدا کیا۔
یہ لکھا اس لیے میرے نہیں تعلیم کی دنیا دوستوں، یہ محنت دعوت اور تبلیغ کی اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والے کی زندگی میں پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اس لیے کہ معلومات کی کمی نہیں ہے اور دین پر چلنے کے وسائل کی کمی نہیں ہے۔ مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، علماء کرام بھی ہے، ہر زبان میں دینی کتابیں بھی ہے، سارے وسائل ہیں دین پر چلنے کے، اور معلومات بھی ہے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، لیکن اندر میں طاقت نہ ہونے کی وجہ سے زندگیوں میں اس پر عمل نہیں ہے۔ اچھے سے اچھا بیج ہے لیکن زمین میں استعداد نہیں ہے بیج اگانے کی، اس کے نتیجے میں کتنا بھی اچھا بیج آپ ڈالیں گے تو اگے گا نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، یہ پوری امت میں طاقت پیدا کرنے کا کام ہے کہ فرائض پر کھڑا ہونے کی طاقت پیدا ہو جائے اور حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اور ہر ایمان والے کو اپنی دینی کمی کا پتہ لگ جائے کہ میری زندگی میں بڑی خامیاں ہیں اور میری زندگی میں بڑی کمزوریاں ہیں، اور یہ کمزوری دور ہونی چاہیے اور موت سے پہلے دور ہونی چاہیے، اور یہ خامیاں دور ہونی چاہیے اور موت سے پہلے دور ہونا چاہیے، ورنہ موت کے بعد اتنا پچھتانا پڑے گا کہ آدمی خون کے آنسو روئے گا لیکن اس کے آنسو کا پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ خامی کا پتہ چلے اور کمزوری کا پتہ چلے، اس کے لیے تبلیغ ہے، اسی لیے نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں دیکھے تاکہ ہماری کمی کا پتہ چلے۔ آج ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کے عادی ہیں اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنے کے عادی ہیں۔ 100 پتی 1000 پتی کو دیکھتا ہے اور 1000 پتی لکھ پتی کو دیکھتا ہے، لکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھتا ہے، کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے، ارب پتی کھرب پتی کو دیکھتا ہے، اور کھرب پتی ملک والے کو دیکھتا ہے اور چھوٹا ملک والا بڑے ملک والے کو دیکھتا ہے۔ تو ہر آدمی دنیا کے معاملے میں اوپر دیکھ رہا ہے، تو جتنا کچھ بھی اللہ نے اس کو دیا ہے اس کو کم ہی لگ رہا ہے اور ناشکری کی کیفیت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، اس لیے کہ اوپر دیکھنے کی عادت ہے۔ اور دین کے معاملے میں ہمارا معمول یہ بنا ہوا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کے عادی بن گئے اور اپنے ماحول کو دیکھ کر اسلام کو دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے آدمی پر اپنی غلطی واضح نہیں ہوتی ہے بلکہ آدمی کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ میں بھی تو دیندار ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے، وہ 3 وقت والے کو دیکھتا ہے، میں تو الحمدللہ 5 وقت کا نمازی ہوں، بہت سارے مسلمان صرف 3 ہی وقت کے پڑھتے ہیں، میں تو ان سے بہت اچھا ہوں۔ اور 3 وقت والے جمعہ والوں کو دیکھتے ہیں، ہم تو 3 وقت کے پڑھتے ہیں، بہت سارے مسلمان صرف جمعہ مسجد میں آتے ہیں، اور جمعہ والے ان کو دیکھتے ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ بولے بہت سارے مسلمان تو وہ ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، ہم تو جمعہ کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں۔ اور جو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کو جو شرابی کبابی ہے، نمازی تو نہیں پڑھتے ہیں، باقی ہم شرابی کبابی تھوڑی ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کو دیکھو پتہ نہیں کن کن غلطیوں میں ہیں، آپ تو ان کو جا کر کے سمجھاؤ، خبریں تو کبھی ٹی وی پہ بھی نہیں چلتی، اور اگر ان کے پاس آپ جاؤ تو کہیں گے کہ کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں، جنت